السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سچ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے متعلق میں نے ایک واقعہ جو ہے وہ سنا، ایک بیان سن رہی تھی میں طہا ابن جلیل کا، تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی تسبیح بتائیے، کوئی ایسا درود بتائیے جو میں پڑھوں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ تو اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ آج رات آپ ہمارے گھر پہ رکیے، میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا۔ تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دو، تو اس کی بیٹی نے اپنے بابا کے کہنے پہ عمل کیا اور اس کو نمک جو ہے وہ زیادہ ڈال دیا۔ تو نمک زیادہ کھانے کے بعد بے تحاشا پیاس محسوس ہوتی ہے، تو بزرگ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کے کمرے میں یا آس پاس کوئی پانی مت رکھنا، اور جو منع کر کے پھر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ سارے چراغ گل کر دیے، وہ بندہ اپنے کمرے میں تھا، اسے بے تحاشا پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن پانی کا قطرہ بھی آس پاس کہیں نظر نہیں آیا، تو لاچار وہ سو گیا۔ صبح جب اس بزرگ نے اس بندے سے پوچھا کہ اور سنائیے رات کیسے گزری آپ کی، تو وہ کہنے لگا کہ باقی تو سب ٹھیک تھا، لیکن شاید کھانے میں نمک زیادہ ڈل گیا تھا جس کی وجہ سے بہت شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن آپ لوگ شاید پانی رکھنا بھول گئے تھے، تو ساری رات بڑی طلب رہی پانی کی، اور جب آنکھ لگی تو ہر طرف بس پانی ہی نظر آیا، مطلب پانی کا مٹکا، پانی کے دریا، سمندر، بس ایسی چیزیں میں اپنے خواب میں دیکھتا رہا جس میں پانی ہو۔ تو وہ شخص جو ہے یہ کہہ کے چپ ہو گیا، تو وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا ہے تو اپنی طلب کو اتنا شدید کرنا پڑے گا کہ جب آپ سوئیں تو آپ کو ہر طرف صرف یہی چیز نظر آئے، یعنی صرف دعائیں مانگنا، تسبیح گھماتے رہنا سے جو ہے وہ اس طرح کے معجزے نہیں ہوتے۔ پہلے تو ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمارے ساتھ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہے تو ہمیں اتنی شدید طلب کی ضرورت ہے کہ ہمیں لگے کہ بس یہ ہماری دعا ہی یہی ہو کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے، اللہ سے منوانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے ایک چیز بھی واللہ علم، بہت گنہگار بندی ہوں، لیکن ایک چیز میں نے سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی یہ نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی بذات خود آپ کے آمنے سامنے آ کے نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں ان کی تھوڑی سی شبیہ دکھتی ہے، تھوڑی جھلک آتی ہے، یا کچھ ایک ہوتا ہے، ایک سایہ سا ہوتا ہے، لیکن وہ خود آمنے سامنے کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے کمی بیشی جو ہے، لیکن بس میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اس چیز کی تمنا رکھتے ہیں تو اپنی طلب کو بھی اتنا ہی ہمیں بڑھانا ہوگا کہ یہ چیز ہو، باقی تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے اعمال اتنے اچھے کر لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے اعمال، ہمارے کام ایسے ہوں کہ خود ہی ہم چل کے ان کے پاس چلے جائیں۔ درود پاک پڑھتے رہیے۔ درود پاک وہ چیز ہے جو ہمارے نام سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی جاتی ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر رہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔